پھر جو سنت و مستحبات ہیں وہ ہم تمامی حضرات کب جانیں گے؟ حضرات، اسلام نے ہمیں اپنی پوری زندگی کو گزارنے کا سلیقہ و طریقہ بتایا ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم پر ہماری اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ہماری بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے ہم پر کیا حق ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تمامی حضرات نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے. حضرات، جب آپ جانیں گے، جب آپ علماء کے قریب ہوں گے، آپ علماء سے اگر دوری بنا کر کے بیٹھیں گے پھر آپ کو کوئی بات معلوم نہیں پڑے گی. اس لیے آپ علماء کے قریب رہیے اور جو اپنے ضروریات کے مسائل ہیں آپ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. میں کچھ باتیں آپ تمام حضرات کے جو فائدے کی ہیں بتا کر رخصت ہو جاؤں. اسلام نے ہمیں درس دیا کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پر ہمارے اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. والدین کے حقوق ہم تو بہت زیادہ سنتے آ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. آج میں آپ کو بتاؤں اولاد کے حقوق کیا ہیں. حضرات، جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے کان میں، داہنے کان میں اذان پڑھیں، بائیں کان میں تکبیر کہیں. یہ ضروری چیز ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. فائدے گناؤں کا وقت بہت زیادہ لگے گا لیکن آپ یہ سمجھ لیں بچے کے پیدائش کے فوراً بعد ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اذان پڑھنا ہے. آج مسلمان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان کو بھی اذان پڑھنے کا شعور تک نہیں آیا ہے. 50 60 سال 70 سال کی عمر ہو چکی ہے لیکن اسے یہ سلیقہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اذان کیسے دینی ہے، ہمیں تکبیر کیسے کہنی ہے. حضرات، آج لوگ امام و مؤذن کا انتظار کیا کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے امام و مؤذن وقت مقررہ پر موجود نہ ہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری مسجد ویران ہو چکی ہے. حضرات، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے مسجدوں کو آباد کریں. آپ اذان پڑھنے کا طور و طریقہ سیکھیں، تکبیر کیسے کہنی ہے. 70-80 سال کے بزرگ ہو چکے ہیں لیکن باوجود اس کے انہیں تکبیر کہنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. علماء کی آج ہم تمام افراد غیبت و چغلخوری اور ان میں برائیاں کمیاں تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. دوسری بات جو ہم پر ہمارے اولاد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اس کا صحیح اور اچھا نام رکھا جائے گا. کیونکہ اگر بچے کا غلط طریقے سے نام رکھ دیا جائے گا اس غلط نام کا بچے پر بہت برا اثر پڑے گا. اس لیے آپ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھوائیے. آپ اپنے علماء کے پاس جائیے، امام و مدرس کے پاس جائیے اور ان سے کہیے ہمارے بچے کا ایک اچھا نام تجویز کر دیجیے. میں مختصر کر کے بتاؤں پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں. بھلے ہی سے ہم اپنے بچوں کو ایک ٹائم کھلائیں، ایک ٹائم بھوکا رکھیں لیکن انہیں حلال رزق کھلائیں. بھلے ہی سے 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھلائیں، آدھی روٹی کیوں نہ کھلائیں لیکن حلال رزق کھلائیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو حرام رزق کھلایا ہماری بچی ہماری فرما بردار نہیں ہوگی. ہمارے بچے ہمارے حقوق کو پامال کرتے نظر آئیں گے. ہمارے بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ بدسلوکیاں کرتے نظر آئیں گے. آج وجہ کیا ہے؟ مسلمان کے بچے جب بالغ ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب بدسلوکیاں کرتے ہیں تب وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں. بابا ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے، ہمارے لیے کوئی تعویذ بنا دیجئے تاکہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار بن جائے. ساتھ آپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائے، آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنتا نظر آئے گا. اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے جب ہمارا بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے ہم اپنے گاؤں کے مدرسے میں لے جائیں اور مدرس سے عرض کریں حضور ہم اپنے بچے کو آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں، آپ اس کو رسم بسم اللہ خوانی کرا دیجئے. اس کے بعد جو خوشیاں ہوتی ہیں رسم
میں بسم اللہ خوانی کی بہت ساری خوشیاں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ جب آپ اتنے وقت میں اپنے بچوں کی رسم بسم اللہ خوانی ادا کروائیں گے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی اسی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی ادا کروائی ہے۔ آپ اس لیے بزرگوں کی سنت پر عمل کیجئے، آپ کو بزرگوں کے فیض و برکات ملتے نظر آئیں گے۔ رات آج ہوتا کیا ہے، ہمارا بچہ بیٹھنے کا طریقہ اگر اس بچے کو آ گیا ہے، ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، جا کر کے مدرس کو تنگ کرے، مدرس کو پریشان کرے۔ جو ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں وہ آج گولیوں میں، گیندوں میں، دیگر کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ جب اتنے عمر کا ہو جاتا ہے، جب اس کو پڑھنے کا طور و طریقہ معلوم ہو جاتا، وہ ہمارے قبضے سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ ہم اس کو نہ تو ڈانٹ سکتے ہیں، نہ تو حکم دے سکتے ہیں، نہ تو اس کے ساتھ زور و زبردستی کر سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں 7 سال تک آپ اپنے بچوں کی اس طریقے سے کیئر کیجئے جس طریقے سے آپ جب گلاب آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جیسے آپ اپنے اس گلاب، اپنے اس خوبصورت پسندیدہ گلاب کے پھول کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کی حفاظت و صیانت کرتے ہیں، ایسے ہی 7 سال کی عمر کے بچوں تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی حفاظت و صیانت کیجئے۔ حضرات، پھر اس کے بعد یہ ختنے کا موقع ہے۔ ختنے کی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ختنہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، بہت عظیم سنت ہے۔ سنت ابراہیمی کے حوالے سے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 دن پہ اپنے بچوں کی ختنہ کروا دینی چاہیے۔ اگر اتنے دن میں آپ نہیں کروا سکتے، جب آپ کو موقع ملے، جب آپ چاہیں، جلدی سے جلدی یعنی کم عمر میں اپنے بچوں کی ختنہ کروا دیں اور آگے بڑھیں۔ جب ہمارا بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جائیں۔ یہ حکم سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دیں، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جائیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ مسجدوں سے کوسوں دور بھاگتا جا رہا ہے۔ مسجدوں کی میناروں سے مائک کی آواز آ رہی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن نہ تو ہم خود جا رہے ہیں، نہ تو اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں۔ ساتھ جب ہمارے بچے ہم کو جس کام میں دیکھتے ہیں اسی کام کو اپنایا کرتے ہیں، جس کام کو ہم کرتے نظر آتے ہیں وہی بچہ ہمارا کرتا نظر آئے گا۔ ذات جیسا آپ بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ اگر آپ نے پھل بویا ہے کیلے کا تو آپ اس میں سیب کی امید مت لگائیے۔ اگر آپ نے پھول گلاب کے بوئے ہیں تو آپ اس سے چمیلی اور جو دیگر پھول ہیں آپ اس کی امید مت رکھیے۔ جس چیز کو آپ نے بویا ہے آپ کو وہی ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی اس طریقے سے کیئر کیجئے، اس طریقے سے پرورش کیجئے، اس طریقے سے ان کو آپ اسلام کے سانچے میں ڈھالیے کہ اس رات دیکھنے والے سمجھ جائیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کا بچہ ہے۔ رات اور آگے بڑھیں۔ جب ہمارا بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو صرف حکم ہی نہیں دیں گے بلکہ اپنے بچوں کو ماریں گے بھی، ڈانٹیں گے بھی، نماز کی تلقین بھی کریں گے۔ ساتھ اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا ہے صرف نماز کے لیے اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں، اپنے دیگر کاموں کے لیے اپنے بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ہم اپنے بچوں کو دیگر کاموں کے لیے مارتے ہیں، زور و زبردستی کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں نہ ہی نماز کا حکم کرتے ہیں۔ ساتھ کب کریں گے؟ جب ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہیں ہمارا بچہ کیسے پڑھے گا؟ اس لیے آپ نمازوں سے غافل مت ہوئیے، اللہ سے لو لگائیے اور نمازیں پڑھیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، کیونکہ آج کا معاشرہ آپ کو ایسے نہیں جینے دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت بل کے خلاف کیسے پروپیگنڈے اپنائے جا رہے ہیں، وقت کے خلاف حضرات کیسا بل پاس کیا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو، لیکن آپ جان لیجئے وقت بل پاس ہو چکا ہے اور کئی مساجد و مدارس، کئی قبرستان اس کے زد میں آ چکے ہیں، کئی مسجدوں مدرسوں میں تالے لگ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے ہی ویران کر رکھا، دور نہیں ہے کہ آپ کے مسجدوں مدرسے میں تالا لگ جائے۔ اس لیے آپ اپنے مدرسوں اور مساجدوں کی حفاظت و صیانت کیجئے،
اس کو آباد کیجیے۔ ذات آخری بات یہ کہ جب ہمارا بچہ حد بلوغت کو پہنچ جائے، جب ہمارا بچہ بالغ ہو جائے، جب شادی بیاہ کے لائق ہو جائے، ہم اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں، ایک نیک سیرت اور نیک پارسا بیوی تلاش کریں اور اپنے بچے کی شادی کی فکر کریں۔ رات یہ نہ دیکھیں جب ہمارا بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اپنی پراپرٹی بنا لے گا، جب ہمارا بچہ کسی قابل ہو جائے گا، جب اپنے گھر کا انتظام کر لے گا، جب اس کی نوکری لگ جائے گی، اس کی شادی بیاہ کریں گے۔ رات اگر اس نے خدا نخواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی گناہ کا کام کر دیا، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہوں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بچہ حد بلوغت کو پہنچ جائے، اپنے بچوں کی شادی کی فکر کرے اور ان کی شادی بیاہ کروا دے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل تمام اس رات کے آنے کو قبول فرمائے، اور جس بچے کے ختنہ مسنونہ کے موقع پر اس بزم کا اہتمام انتظام کیا گیا ہے، اللہ عز و جل اس بچے کو عالم بعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے، اور اللہ عز و جل اس کے جملہ اہل خانہ کو تمام آفات ارضی و سمائی سے محفوظ